سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ ربیہ کی سیاہ اور چمکدار آنکھیں اپنی سوتیلی ماں اور بہن دونوں سے مختلف تھیں۔ وہ قد میں بھی ان دونوں سے قدرے لمبی تھی۔ اس کے چہرے کی سفیدی میں ہلکی سی سرخی دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ مصور فطرت نے دودھ اور شہد گھول کر اس میں تھوڑا سا گلابی رنگ ملا دیا ہے۔ چہرے کی قد و خال میں سنجیدگی اور شوخی کے امتزاج نے اسے نسوانی حسن اور وقار کی ایک بہترین تصویر بنا دیا تھا۔ ربیہ اور انجلا کی شکلوں میں ایک معمولی سی مشابہت تھی، ایسی مشابہت جسے محسوس کیا جا سکتا ہے لیکن بیان نہیں کیا جا سکتا۔ دونوں لڑکیاں حسین تھیں۔ انجلا کا حسن اگر لالۂ صحرا کا کہکا تھا تو ربیہ کی سنجیدگی میں ایک نیموا کلی کی مسکراہٹ تھی۔ فوجی افسر کی رہنمائی میں یہ لوگ قلعے کے ایک کمرے میں داخل ہوئے اور کھانے کی میز کے گرد کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ نوکروں نے پرتکلف کھانے چاندی کے برتنوں میں لا کر میز پر رکھ دیے۔ ابو داؤد کا اشارہ پا کر فوجی افسر بھی ان کے ساتھ ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کھانے کے دوران میں ابو داؤد نے اس سے سوال کیا، یہاں سے گرناطہ کی پہلی چوکی کتنی دور ہوگی؟ افسر نے جواب دیا، کوئی 8 کوس، لیکن کوئی 3 کوس چلنے کے بعد آپ ان کی حدود میں داخل ہو جائیں گے۔ میرا خیال ہے کہ اگر میں ان کی چوکی کے افسر کو لکھوں تو وہ سرحد سے آگے آپ کی حفاظت کا انتظام کر دیں گے، لیکن گورنر نے مجھے ہدایت کی ہے کہ میں انہیں کچھ نہ بتاؤں۔ ابو داؤد نے جواب دیا، گورنر نے میری ہدایت پر عمل کیا ہے۔ میں ان کی حدود میں بادشاہ سلامت کے سفیر کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک مسلمان پناہ گزین کی حیثیت سے داخل ہونا چاہتا ہوں۔ میرے خیال میں اگر آپ انہیں یہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں تو یہ بگی اور یہ سڑک چھوڑ کر پیدل یا گھوڑوں پر کوئی دوسرا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ورنہ انہیں یہ غلط فہمی نہیں ہوگی کہ اس سڑک پر آپ کی بگی ہماری نگاہوں سے بچ کر نکل آتی ہے۔ میرا خیال ہے کہ گرناطہ اور کستلا کے تاجر ان راستوں پر بلا روک ٹوک سفر کرتے ہیں، تاہم میں نے جو تجویز سوچی ہے وہ کافی حد تک کامیاب رہے گی۔ تم اپنے 20 سواروں کو تیاری کا حکم دو اور انہیں یہ ہدایت کرو کہ وہ ہماری بگی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، اور جب ہم گرناطہ کی سرحد کے قریب پہنچ کر بگی کی رفتار تیز کر دیں تو وہ یہ ظاہر کریں کہ وہ ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ جب گرناطہ کی چوکی کے سپاہی یہ دیکھیں گے کہ عیسائی ہمارا تعاقب کر رہے ہیں تو وہ یقیناً مداخلت کریں گے، ہمیں ان کی پناہ مل جائے گی اور تمہارے سپاہی ان کے ساتھ معمولی مڈ بھیڑ کے بعد لوٹ آئیں گے۔ تجویز تو بہت اچھی ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ راستہ بہت خراب ہے اور اس دوڑ میں آپ کی بگی کو کوئی حادثہ پیش نہ آ جائے۔ ابو داؤد نے جواب دیا، ایسے معاملات میں معمولی حادثات کا خیال نہیں کیا جاتا۔ اگر کوچوان زخمی ہو جائے یا گھوڑے کو ایک آدھ تیر لگ جائے تو یہ بھی معمولی بات ہوگی۔ بہت اچھا، میں خود اس کام میں سپاہیوں کا ساتھ دوں گا۔ فوجی افسر کے حکم پر ایک نوکر قلعے کے ایک سپاہی کو بلا لایا۔ افسر نے سپاہی سے کہا، تم 20 سواروں کو تیار ہونے کا حکم دو، ہم ایک مہم پر جا رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ ابو داؤد کی طرف متوجہ ہوا اور بولا، آپ نے سرحدی عقاب کے متعلق کچھ سنا ہے؟ ان الفاظ پر ابو داؤد کی بیوی اور اس کی لڑکیاں چونک کر افسر کی طرف دیکھنے لگیں۔ ابو داؤد نے اطمینان سے جواب دیا، ہاں میں نے اس کے متعلق بہت کچھ سنا ہے، لیکن میرے خیال میں اس کا علاقہ یہاں سے کافی دور ہے۔ اس کا علاقہ تو کافی دور ہے، لیکن اس کے ساتھی 3 بار ہمارے گھوڑے چھین کر لے گئے ہیں۔ کب؟ انجلا نے سوال کیا۔ گزشتہ سال۔ اس سال اس نے ہماری طرف توجہ نہیں کی، لیکن پچھلے سال اس نے 1 ہفتہ کے لیے اس قلعے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ انجلا نے سوال کیا، تو تم نے اسے ضرور دیکھا ہوگا، وہ کیسا ہے؟ اس نے ہمارے سامنے چہرے سے نقاب نہیں اتارا، لیکن اس کی آواز سے معلوم ہوتا تھا کہ اس کی عمر زیادہ نہیں۔ میریا نے سوال کیا، تو پھر قلعے سے تم نے اسے کیسے نکالا؟ وہ خود چلا گیا تھا، اسے فقط ہمارے فالتو گلے اور گھوڑوں کی ضرورت تھی۔ انجلا نے کہا، میں نے سنا ہے کہ وہ بہت ظالم ہے۔ افسر نے جواب دیا، اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ وہ ظالم نہیں، وہ نہتوں اور بےکسوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا، گرے ہوئے دشمن پر وار نہیں کرتا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ہماری سلطنت کا بدترین دشمن ہے، لیکن وہ ایک شریف دشمن ہے۔ ابو داؤد نے کہا، میں تمہاری حق گوئی کی داد دیتا ہوں، تمہاری طرح کاؤنٹ سینٹ یاگو بھی اس کی شرافت کا مداح ہے۔ انجلا نے کہا، ابا جان، اگر ہمیں راستے میں وہ مل جائے تو مجھے یقین ہے کہ وہ ہمیں آگے پہنچانے کے لیے اپنے بہترین گھوڑے مہیا کرے گا۔ ربیہ نے سوال کیا، لوگ اسے عقاب کیوں کہتے ہیں؟ افسر نے جواب دیا، یہ نام اسے کاؤنٹ سینٹ یاگو نے دیا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تندی، تیزی اور ہوشیاری میں وہ عقاب سے کم نہیں۔ ابو داؤد نے سوال کیا، کیا یہ درست ہے کہ وہ مغیرہ کا بیٹا ہے؟
اس کے متعلق لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ مغیرہ کا بیٹا ہے، بعض کا یہ خیال ہے کہ وہ کوئی مراکشی ہے۔ ابو داؤد نے کہا، ہمیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا کہ وہ کون ہے۔ فوجی افسر نے سوال کیا کہ بادشاہ سلامت اس پر چڑھائی کرنے کا ارادہ کر چکے ہیں؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اس کی قوت اتنی بڑی نہیں کہ بادشاہ سلامت بذات خود اس پر چڑھائی کا ارادہ کریں۔ اس کے لیے فقط ایک ہوشیار آدمی کی ضرورت ہے جو اس کے طریقے جنگ سے واقف ہو۔ بارش اسی طرح زوروں پر تھی۔ کوئی 2.5 کوس معمولی رفتار سے چلنے کے بعد ابو داؤد نے کوچوان کو بگی تیز کرنے کا حکم دیا۔ پیچھے آنے والے سواروں نے اپنے افسر کا اشارہ پا کر اپنے گھوڑے روک لیے تھے۔ جب بگی کوئی 1 میل دور نکل گئی تو انہوں نے گھوڑوں کو سرپٹ چھوڑ دیا۔ وادی کے نشیب میں سڑک کے بعض حصے پانی میں غائب ہو رہے تھے، اس لیے کوچوان ابو داؤد کے اصرار کے باوجود کسی حد تک احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ جب بگی اور تعاقب کرنے والوں میں فاصلہ بہت کم رہ جاتا تو سوار بگی کو آگے نکل جانے کا موقع دینے کے لیے اپنی رفتار کم کر دیتے۔ سیلاب کے باعث سڑک کئی جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ راستے کے پتھروں اور گڑھوں میں بگی کے ہچکولوں کے باعث ابو داؤد کی بیوی اور اس کی چھوٹی لڑکی اینجلا بڑی شدومت سے احتجاج کر رہی تھیں۔ خود ابو داؤد کا سر بار بار اپنی بیوی اور لڑکیوں سے ٹکرا چکا تھا، لیکن وہ اینجلا کی چیخوں اور اپنی بیوی کی واویلا سے قطعاً بے پرواہ نظر آتا تھا۔ ایک دفعہ بگی پانی میں ڈوبی ہوئی سڑک کے کسی پتھر سے ٹکرا کر اچھلی اور چیختی چلاتی میریا کا سر چھت سے جا ٹکرایا۔ وہ چلائی، بگی کو روکنے کا حکم دو ورنہ میں دروازہ کھول کر چھلانگ لگا دوں گی۔ تم وحشی ہو، تم آج میری بچی کی جان لے کر رہو گے۔ میں جانتی ہوں تمہاری نیت ٹھیک نہیں، تم غرناطہ پہنچنے سے پہلے ہم سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتے ہو۔ خدا کے لیے بگی کو روکو۔ ایک اور زبردست جھٹکے کے ساتھ ربیہ اور اینجلا کے سر آپس میں ٹکرا گئے۔ اینجلا نے دہائی مچائی تو ابو داؤد نے کہا، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اپنی ماں کی طرح اتنی کم حوصلگی کا ثبوت دو گی تو میں تمہیں اپنے ساتھ نہ لاتا۔ ربیہ کی طرف دیکھو، اس کے منہ سے شکایت کا ایک لفظ بھی نہ نکلا۔ ابو داؤد کا یہ کہنا تھا کہ میریا اور اینجلا ربیہ پر برس پڑیں۔ میریا نے کہا، ربیہ کو اپنے ہم مذہب اور ہم قوم کے پاس جانے کی خوشی ہے۔ اینجلا چلائی، ربیہ کو یہ بھی یقین ہے کہ حادثہ پیش آنے پر آپ سب سے پہلے اس کی طرف متوجہ ہوں گے۔ ربیہ نے ان کے طعنوں تشنیع سے بے پرواہی ظاہر کرتے ہوئے کہا، ابا جان، اینجلا اور امی جان کو کیوں پریشان کرتے ہیں؟ آپ بگی کو روکنے کا حکم دیں۔ ابو داؤد نے کہا، میریا، ذرا ہمت سے کام لو، ہم غرناطہ کی حدود میں داخل ہو چکے ہیں۔ ان کے آدمی ہمیں اس حالت میں دیکھتے ہی مداخلت کے لیے آئیں گے۔ گھر میں جب میں نے یہ تجویز تمہارے سامنے بیان کی تھی، تم خوشی سے اچھل پڑی تھیں، اب اتنی سی تکلیف سے گھبرا گئیں۔ انسان کو دنیا میں عزت اور اقتدار کے لیے بڑے بڑے خطرناک مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ میریا نے چلا کر کہا، عجیب احمق ہو تم، بھلا اس طوفان میں کون تمہاری راہ دیکھ رہا ہوگا؟ وہ بڑے مزے سے اپنی اپنی قیامگاہ میں بیٹھے ہوں گے۔ ابو داؤد نے کہا، پھر بھی یہ ضروری ہے کہ کم از کم ان کی چوکی تک ہم اسی طرح جائیں۔ اس کے بغیر ہم انہیں یہ یقین نہیں دلا سکتے کہ ہم مفرور ہیں اور بادشاہ کے سپاہی ہمارا تعاقب کر رہے ہیں۔ بگی اب ایک پہاڑی کی بلندی کی طرف نسبتاً ہموار سڑک پر جا رہی تھی۔ اس لیے میریا اور اینجلا کی زبانیں اگرچہ اب بھی چل رہی تھیں، لیکن ان کا جوش و خروش کم ہو رہا تھا۔ کوچوان چلایا، میں نے ایک سوار دیکھا ہے، بس اب کام بن گیا، وہ ابھی اپنے ساتھیوں کو خبردار کرے گا۔ یہ کہتے ہوئے ابو داؤد نے بگی کی کھڑکی سے سر نکال کر پیچھے کی طرف جھانکا اور پیچھے آنے والے سواروں کو ہاتھ کا اشارہ دیا۔ ساتھ ہی اس نے کوچوان کو بگی زیادہ تیز کرنے کی ہدایت کی۔ تھوڑی دیر بعد جب بگی پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی، کوچوان بلند آواز میں چلایا، وادی کے نشیب میں پانی زیادہ معلوم ہوتا ہے، سڑک کا کوئی نشان تک نظر نہیں آتا، بگی کو اندھا دھند آگے لے جانا خطرناک ہوگا۔ ابو داؤد نے کہا، احتیاط ضرور کرو، لیکن بگی کو روکو نہیں، تمہیں دگنا انعام دیا جائے گا۔ میریا اور اینجلا نے پھر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ ابو داؤد نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، کوچوان بیوقوف نہیں، وہ نشیب میں پہنچ کر خود بخود رفتار کم کر دے گا۔ ابو داؤد نے دوبارہ پیچھے کی کھڑکی سے سر نکال کر تعاقب میں آنے والے سواروں کو اشارہ کیا اور انہوں نے گھوڑوں کی رفتار کم کر دی۔ وادی کا نشیب ایک اچھی خاصی ندی معلوم ہوتا تھا، لیکن کوچوان نے زیادہ انعام کی خاطر اپنے سینے پر نشان صلیب بناتے ہوئے گھوڑے پانی میں ڈال دیے، لیکن چند گز آگے جانے کے بعد بگی سڑک سے اتر گئی اور اگلے 2 گھوڑے کسی پتھر سے ٹھوکر کھانے کے بعد گر پڑے۔ بگی کے اچانک رکنے سے اگلے سرے پر بیٹھا ہوا کوچوان اچھل کر گھوڑے کی پیٹھ پر گرا
اور وہاں سے لڑکتے ہوئے پانی میں آ رہا۔ ایک ثانیہ کے بعد چاروں گھوڑے پھر بے تحاشا بھاگ رہے تھے۔ پانی زیادہ گہرا نہ تھا۔ گھوڑے کسی اور حادثہ کے بغیر نشیب سے گزر کر سڑک پر پہنچ گئے۔ ایک اور ٹیلا عبور کرنے کے بعد بگھی ایک وسیع میدان میں داخل ہوئی۔ ابو داؤد کو اندر بیٹھے ہوئے یہ خبر نہ تھی کہ بگھی اپنے کوچوان سے محروم ہو چکی ہے۔ تاہم جب گھوڑوں نے سڑک چھوڑ کر میدان میں بھاگنا شروع کیا اور اس کے ساتھ ہی ہچکولے ناقابل برداشت ہو گئے تو اس نے کوچوان کو آوازیں دیں۔ کوئی جواب نہ پا کر اس نے بگھی کا دروازہ کھولا اور باہر جھانکنے لگا۔ کوچوان غائب تھا۔ سامنے کچھ فاصلے پر گنجان درخت تھے اور بگھی کے راستے میں ایسے پتھر تھے جن کے ساتھ ٹکرانا ان سب کی ہلاکت کا باعث ہو سکتا تھا۔ پیچھے آنے والے سوار اتنی دور تھے کہ ان کا گھوڑوں کو گھیر کر روکنا مشکل تھا۔ اچانک سامنے جنگل سے 30-40 سواروں کا دستہ نمودار ہوا اور ان کے برق رفتار گھوڑے آن کی آن میں بگھی کے قریب پہنچ گئے۔ سب سے آگے مشکی گھوڑے پر ایک نقابپوش تھا جس کی سفید قبا ہوا میں لہرا رہی تھی۔ نقابپوش کے اشارے پر باقی تمام سوار نیزے بلند کر کے اللہ اکبر کے نعرے لگاتے ہوئے بگھی کے پیچھے آنے والے سواروں کی طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے بگھی کی طرف چند تیر چلانے کے بعد گھوڑوں کی باگیں موڑ لیں۔ نقابپوش نے بگھی کو کوچوان کے بغیر دیکھ کر اپنا گھوڑا بگھی کے تعاقب میں چھوڑ دیا اور اگلے گھوڑوں میں سے ایک کے قریب پہنچ کر اپنا گھوڑا اس کے ساتھ ملانے کے بعد اس پر چھلانگ لگا دی۔ ابھی وہ سنبھلنے نہ پایا تھا کہ بگھی کا ایک پہیا پتھر کے ساتھ ٹکرا کر ٹوٹ گیا اور بگھی ایک طرف کو الٹ گئی۔ گھوڑوں کی باگیں پاؤں میں آ کر ٹوٹ چکی تھیں لیکن منہ میں لگامیں موجود تھیں۔ نقابپوش نے ہاتھ بڑھا کر پہلے ایک اور پھر دوسرے گھوڑے کی لگام پکڑ لی اور انہیں اپنی پوری قوت سے روکنے کی کوشش کی۔ گھسٹتی لڑکتی اور پتھروں کے ساتھ ٹکراتی ہوئی بگھی رک گئی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس نقابپوش کے ساتھی بگھی کا تعاقب کرنے والوں کو مار بھگانے اور ایک پریشان حال کوچوان کو گرفتار کرنے کے بعد واپس آئے تو اس نے ٹوٹی ہوئی بگھی کے پاس کرانے والے مسافروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں انہیں زخمی ہونے سے نہ بچا سکا، تاہم مجھے امید ہے کہ ان کی جانیں ضرور بچ جائیں گی۔ بگھی کے اندر ان کا ایک صندوق بھی پڑا ہے، اسے اٹھا لو۔ ابو داؤد نیم بے ہوشی کی حالت میں آنکھیں کھولنے کے بعد اٹھ کر بیٹھ گیا اور اپنی خون آلود پیشانی پر ہاتھ پھیرنے کے بعد نقابپوش اور اس کے ساتھیوں کی طرف دیکھتے ہوئے نحیف آواز میں شکریہ کہنے کے بعد اپنی بیوی اور لڑکیوں کی طرف متوجہ ہوا۔ میریا، ربیہ، اینجلا، اس نے یکے بعد دیگرے تینوں کو جھنجھوڑتے ہوئے کہا۔ میریا نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولیں اور دہشت و سراسیمگی کی حالت میں پھر بند کر لیں۔ ایک لمحہ کے بعد اس نے پھر آنکھیں کھولیں اور اینجلا، میری اینجلا کہتی ہوئی اپنی بیٹی کو جھنجھوڑنے لگی۔ اینجلا کے نچلے ہونٹ اور کنپٹی سے خون بہہ رہا تھا۔ وہ چند بار کراہنے کے بعد اپنی ماں کی طرف دیکھنے لگی۔ ربیہ نے ہوش میں آ کر آنکھیں کھول لیں تو شمع کی روشنی میں اس نے دیکھا کہ وہ ایک کشادہ کمرے میں لیٹی ہوئی ہے۔ اس کے بستر کے قریب ایک کرسی پر ابو داؤد اور دوسری کرسی پر ایک اجنبی نوجوان بیٹھا ہوا ہے۔ بیٹی کو ہوش میں دیکھ کر ابو داؤد آگے جھکا اور اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، ربیہ میری بیٹی۔ ربیہ نے سہمی ہوئی آواز میں پوچھا، میں کہاں ہوں؟ ابو داؤد نے جواب دیا، بیٹی ہم ایک نہایت محفوظ مقام پر پہنچ چکے ہیں اور ایک ایسے شخص کے مہمان ہیں جس کی پناہ میں ہمیں کوئی خطرہ نہیں، اور یہ تمہارے طبیب ہیں۔ کمرے کے دوسرے حصے میں ایک بستر پر میریا لیٹی ہوئی تھی، دوسرے پر اینجلا تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ ربیہ نے ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اپنے باپ سے پوچھا، وہ کیسی ہیں؟ ابو داؤد نے جواب دیا، وہ ٹھیک ہیں۔ ایک اور نوجوان کمرے میں داخل ہوا۔ ربیہ کی نگاہیں تھوڑی دیر کے لیے اس پر مرکوز ہو کر رہ گئیں۔ ابو داؤد کھڑا ہو گیا۔ آپ بیٹھیے، نوجوان نے آگے بڑھ کر بے تکلفی سے ابو داؤد کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ آپ کی بیٹی کی طبیعت کیسی ہے۔ ابو داؤد نے جواب دیا، اس نے ابھی ابھی آنکھیں کھولی ہیں، ہمیں افسوس ہے کہ ہم نے آپ کو بہت تکلیف دی ہے۔ نوجوان نے جواب دیا، کاش آپ جیسے مہمان کو ٹھہرانے کے لیے ہمارے پاس اس سے زیادہ موزوں جگہ ہوتی۔ اینجلا اپنے بستر سے اٹھی اور چپکے سے آ کر ربیہ کے سرہانے بیٹھ گئی۔ ربیہ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے پیار سے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا۔ میں اچھی ہوں، سر اور ٹانگ میں درد ہے۔ امی جان کیسی ہیں؟ وہ ٹھیک ہیں۔ پہلا نوجوان جو ان زخمیوں کے لیے طبیب کے فرائض انجام دے رہا تھا بولا، میرا خیال ہے کہ اب ان کا باتیں کرنا ٹھیک نہیں، میں انہیں نیند کی دوا پلا دیتا ہوں، ان کے لیے مکمل آرام بہت ضروری ہے۔ دوسرے نوجوان نے عربی زبان میں سوال کیا، ان کو زیادہ چوٹ تو نہیں آئی؟ طبیب نے جواب دیا، میں صبح تک صحیح رائے دے سکوں گا، بہرحال تشویش کی کوئی بات نہیں۔ ابو داؤد نے سوال کیا، آپ کے خیال میں یہ کب تک تندرست ہو جائے گی؟
انہیں بہت جلد آرام آ جائے گا اور میرے خیال میں آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے۔ اگلے دن جب ربیہ ایک لمبی نیند کے بعد بیدار ہوئی تو انجلا کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی باہر جھانک رہی تھی۔ میریا بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ انجلا، انجلا، ربیہ نے اسے آہستہ سے آواز دی۔ انجلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ ربیہ نے کہا، انجلا، رات کے وقت یہاں تم نے دو اجنبی دیکھے تھے؟ انجلا نے جواب دیا، میں ابھی کھڑکی کے سامنے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ میں نے شاید کوئی خواب دیکھا ہے۔ انجلا نے کہا، اگر تمہیں یہ علم ہو کہ اس وقت کہاں ہیں، تم یہ کہو کہ ہم جاگتے میں بھی ایک خواب دیکھ رہی ہیں۔ ربیہ نے کہا، میں شاید بگی سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن یہ حادثہ دوپہر کے تھوڑی دیر بعد پیش آیا تھا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو شاید رات کا وقت تھا۔ کمرے میں شمع جل رہی تھی۔ میرے خیال میں ہم غرناطہ کی فوجی چوکی میں ہیں۔ نہیں، ہم اس سڑک سے کئی کوس دور پہنچ چکے ہیں۔ تمہیں بے ہوشی کی حالت میں ہمارے ساتھ یہاں لایا گیا تھا۔ ربیہ، تم ہمیشہ یہی کہا کرتی ہو کہ میرے دل میں تمہارے لیے کوئی ہمدردی نہیں، لیکن مریم مقدس کی قسم، میں سارا راستہ تمہارے لیے روتی رہی۔ ہم یہاں آدھی رات کے وقت پہنچے ہوں گے۔ جو شخص تمہارا علاج کر رہا ہے اس کے متعلق ابا جان کا خیال ہے کہ وہ ہسپانیہ کا بہترین جراح ہے، لیکن اس وقت ہم ہیں کہاں؟ ربیہ، تم سن کر یقین نہیں کرو گے، ہم اس وقت عقاب کی وادی میں ہیں۔ عقاب کی وادی میں؟ نہیں، تم مذاق کرتی ہو۔ ربیہ نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اپنے دکھتے ہوئے سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر لیٹ گئی۔ انجلا، انجلا، سچ بتاؤ، مجھے پریشان نہ کرو، سچ تو کہہ رہی ہوں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ربیہ، تم یہ بھی نہیں مانو گی کہ تم سرحدی عقاب کو دیکھ چکی ہو، اور صرف دیکھ ہی نہیں چکی بلکہ مجھے ڈر ہے کہ تم لڑ پڑو گی، لیکن مریم کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتی۔ تمہیں چند ساتھ اس کے قریب رہنے کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے۔ کیا مطلب؟ ربیہ نے بدحواس ہو کر سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ تم اپنی زندگی کے چند قیمتی لمحات اس کے ساتھ گزار چکی ہو۔ امی، امی، انجلا کو منع کیجیے، میریا نے ہنستے ہوئے کہا۔ انجلا درست کہتی ہے، لیکن اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تم بے ہوش تھیں۔ ربیہ عاجز سی ہو کر انجلا کی طرف دیکھنے لگی۔ انجلا نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، ربیہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ تمہیں گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا کر یہاں لایا تھا۔ اگر تمہاری جگہ میں بے ہوش ہوتی تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ عقاب کوئی پرلے درجے کا وحشی آدمی ہوگا، لیکن وہ تو شاید کوئی فرشتہ ہے۔ ابا جان تمہیں ہوش میں لانے سے نا امید ہو چکے تھے، لیکن اس نے ایک لمحہ کے لیے تمہاری نبض پر ہاتھ رکھا اور تمہیں اٹھا کر اپنے گھوڑے پر ڈال دیا اور ابا جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا، میں اسے اندلس کے بہترین جراح اور طبیب کے پاس لے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اس کی جان بچ جائے گی۔ اب میرے آدمیوں کے ساتھ چلے جائیں، مجھے اپنا دوست سمجھیں۔ اور ابا جان نے کہا، میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن اگر آپ میری بیٹی کی جان بچا سکیں تو میرا سونا اور جواہرات سے بھرا ہوا صندوق آپ کا ہے۔ اس نے کہا، اب مجھے نیکی کی قیمت وصول کرنے والوں میں شمار نہ کریں، میرے آدمی آپ کے سونے اور جواہرات کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ جب ہم آدھی رات کو یہاں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ تم ہم سے بہت پہلے یہاں پہنچ چکی ہو۔ اچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ سرحدی عقاب ہے؟ ابھی تمہارے جاگنے سے تھوڑی دیر پہلے ابا جان یہ بتا گئے ہیں۔ تو کیا وہ نقاب پوش جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری بگی کے گھوڑے روکے تھے سرحدی عقاب تھا؟ ہاں، اور رات کے تیسرے پہر جب تمہیں ہوش آیا تو تمہاری مزاج پرسی کو آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ 2-3 بار تمہارے متعلق پوچھنے کے لیے آ چکا ہے۔ آج صبح بھی وہ آیا تھا۔ اس کے سپاہیانہ لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مہم پر جا رہا ہے۔ اس نے ابا جان سے بھی کہا تھا کہ میں شاید شام تک نہ آؤں، اور تمہارا طبیب تو شاید ساری رات اس کرسی پر بیٹھا رہا ہے۔ جب میں اٹھی تھی تو وہ تمہاری نبض دیکھ رہا تھا۔ ربیہ نے پوچھا، ابا جان کہاں ہیں؟ انجلا نے جواب دیا، وہ دوسرے کمرے میں طبیب کے ساتھ کوچوان کو دیکھنے گئے ہیں۔ اس بیچارے کو کافی چوٹیں آئی ہیں۔